آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں، اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 732 سے لے کر 734 تک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کی دائیں جانب زخمی تھے۔ ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر دیا تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ حضرات محترم، اسی طرح کا مضمون حدیث نمبر 333 کے اندر موجود ہے، اور یہی مضمون حدیث نمبر 734 کے اندر ہی موجود ہے۔ 733 اور 734 میں ایک ہی بات موجود ہے۔ اب اس میں جو بات سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے وہ یاد رکھ لیجئے کہ نماز کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، اور نماز کا جو اختتام ہے وہ ہوتا ہے سلام پر، اور نماز مجموعہ ہے اذکار و افعال کا، یعنی کہ جو زبان سے ادا کیے جائیں اس کا تعلق اذکار سے ہے، جو افعال کیے جائیں جیسے کہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، سلام پھیرنا، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ افعال سے ہے۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں اور 6 شرائط ہیں، ان میں سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کا انتخاب کرنا یہ نماز کا پہلا واجب ہے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے بولیے؟ فرض، اور لفظ اللہ اکبر کا انتخاب کرنا یہ نماز کا کیا ہے؟ پہلا واجب۔ کیا ہے یہ؟ پہلا واجب۔ امام کے ساتھ جس نے کہا اللہ اللہ، اس نے امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر اس نے امام سے پہلے ختم کر لیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اقتداء کی نہیں، وہ امام کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ فرمایا امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، یعنی کہ وہ تکبیر ختم کر دے اس کے بعد تم نے کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلطی سے بولیے بہت زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لیا آپ نے، جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ کہہ دے اللہ اکبر، جو اللہ اکبر کہہ دے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، کیونکہ امام کہے گا اللہ اکبر اور آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو امام نے دیر سے کہا اور کھینچ کر کہا، زور سے کہا اور آپ نے آہستہ کہا، تو ظاہر بات ہے آہستہ کہا تو آپ کے اللہ اکبر جلدی ختم ہو گئی، اور امام کی دیر سے ہوئی تو اس لیے آپ کی نماز شروع ہوئی نہیں ہوئی۔ اس بات کا خاص کر خیال رکھیں۔ دوسرا خیال یہ رکھیں کہ جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو انگلیاں جو ہیں یہ اپنی اصل حالت پہ رہیں گی، ان کو کشادہ چھوڑ دیں، کانوں کے لوگ کے قریب تک لے کر آئیں، اور یہاں سے اللہ اکبر اکبر، جب اکبر کہیں گے آپ کے ہاتھ بند جانا چاہیے۔ اچھا، ایک غلطی اور کرتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا مشاہدہ کیا کریں نماز میں، جب کوئی سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں مشاہدہ کریں، دیکھا کریں۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ سے لڑکائے اور پھر باندھ لیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے یہ غلطی کر رہے ہوں کوئی بھی،
اللہ اکبر پہ ہاتھ لٹکائیں گے نہیں بلکہ ہاتھ باندھے جائیں گے، یہی سنت ہے، اور چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ آج کے نشید میں بات سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے۔ اچھا، دوسری غلطی کیا ہوگی کہ ہم لفظ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، آل حمزہ پر مد لگا دیا، اللہ اکبر، اس سے نماز ہوگی نہیں۔ اور کسی نے کہا اکبر، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ دونوں غلطی بتا دی، اللہ اکبر یا اللہ اکبر، جس نے ایسا لفظ کہا اس کی نماز ہوگی نہیں۔ تو لفظ اللہ اکبر بھی ہمیں کہنا آنا چاہیے، لفظ اللہ اکبر بھی ہمیں کہنا آنا چاہیے۔ اس کہنے کے بعد ہم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یہ سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ دائیں بائیں نہیں، بعد میں یوں ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، بعد میں یوں رکھا ہوا ہوتا ہے، بعد ایسے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے بھرپور توجہ لگانی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو نوٹ کر کر کے نماز کو ادا کریں گے، یقین جانیے ہماری نماز پڑھنے میں لطف پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیسے ہاتھ باندھیں گے؟ رکھیے سارا ہاتھ، ذرا رکھے، کانوں قریب کریں، اور ایم نے یہاں باندھنے، یہ ہتھیلی اس کلائی کے اوپر، 3 انگلی کلائی کے اوپر، اور یہ اگل بگل یہ، اس کے بعد ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، یوں نہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، دنیا کی جتنی کتابیں حدیث کی اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور نہ یہ ٹانگیں چوڑی کرنا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی تربیت کرنی ہے جو لوگ ایسے ہاتھ باندھ رہے ہیں، انہیں بھی سمجھانا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ادب ہے۔ سمجھ میں بتا کے؟ اچھا، آخری بات کروں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ، اب آئے نماز پڑھنے کے لیے، وہ لوگ اس میں بڑی ہی بے احتیاطی کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں، خاص کر آخری بات کر دوں پھر اپنی گفتگو کرتا ہوں ختم۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے بزرگ، یہی میں کسی کا نام نہیں لیتا، جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں 2-3 غلطی کرتے ہیں۔ اوپر سے اپنا ستر، اپنا پیچھے والا حصہ، سرین جسے کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کولے جسے کہتے ہیں، وہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، وہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ بیٹھیں ذرا، اب یہ جب جھکیں گے تو اتنا جھکیں گھٹنے کے سیدھ میں آ جائیں، جھکے دکھائیں انہیں، بالکل اتنا، یہ رکوع ہے بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے رکوع کا طریقہ۔ بس جب بیٹھ کے پڑھیں گے نماز تو اتنا جھکیں کہ آپ کا یہ سر گھٹنوں کی سیدھ میں آ جائے، بس یہ رکوع ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے تکبیر تحریمہ فرض ہے تو فرض کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ آپ فرض نماز کو بغیر شرع عذر کے بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف ہوئی ٹانگ کے اندر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے فرض چھوٹ رہا ہے۔ ہاں، کوئی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ زخم بڑھ جائے گا، دیر سے درست ہوگا، تکلیف بڑھتی رہے گی، ایسا کوئی مرض لگ گیا ہے، اگر سجدہ کیا تو خون بہے گا، تو ایسی صورت میں وہ قیام ساقط ہو جائے گا، یا جس کے گھٹنے فوڑ نہیں ہوتے ہوئے مڑ نہیں سکتے، وہ اس سے ساقط ہے صرف بس۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی کمزوری ہوئی، درد ہوا جس سے میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز کی ہوگی نہیں، اس لیے کہ فرض کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ وہی جس کو کمزوری ہے، بخار ہے، جس سے میں درد ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہے گا باہر، لیکن اللہ کے حضور 5 منٹ کھڑا ہونا اسے دشوار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔